قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب صلاة الاستسقاء، سقی طلب کرنے کا باب، سقی طلب کرنے کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز، پانی طلب کرنے کی نماز کا بیان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے اوپر نہ صرف ہماری بلکہ انس و جن کی اور چرند و پرند کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کھیتی سے لے کر باغبانی تک اور انسانوں سے لے کر جانوروں تک اور چوپایوں سے لے کر وحوش اور انعام تک، چوپایوں سے لے کر وحوش اور طیور تک سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے پاکیزہ پانی اتارا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جو بذات خود بھی پاک ہے، ہمیں پاک کرنے والا ہے، انس و جن کے لیے نفع بخش ہے، جانوروں کے لیے، طیور و وحوش کے لیے نفع بخش ہے، پینے میں خوش ذائقہ ہے، اور ہماری کھیتی اور باغبانی اور ہماری معیشت کا بہت بڑا دار و مدار بارش کے اوپر ہے۔ بارش کا رک جانا، بارش کا اپنے وقت سے تاخیر کرنا یقیناً یہ بہت مشکل امر ہے اور عذاب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ مٹے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو اور رب تعالیٰ کا غضب ہم سے ٹھنڈا ہو اور وہ ہم پر فضل فرمائے اور بارش دے کر ہماری اور دوسری مخلوقات کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعا بھی ثابت ہے کہ آپ نے مقام زورا پر بارش طلبی کے لیے دعا فرمائی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ، اور ہر کوئی انفرادی طور پر بھی نمازوں کے اندر سجدے میں، تحیات میں اور دوسری مناسبتوں سے نفل نمازوں کے بعد، تہجد میں، قرآن کی تلاوت کے بعد، ذکر و اذکار کی مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کرے۔ یہ ایک شکل ہے کہ انفرادی دعا کرے، دوسری شکل ہے کہ اجتماعی دعا بارش کے لیے کی جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں دعا کی جائے جس میں امام بھی ہاتھ اٹھائے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرے۔ اور چوتھی اور خاص اسپیشل شکل یہ ہے کہ ایک متعین دن کے اندر لوگ نکلے میدان میں، آبادی سے باہر، جہاں نماز عید پڑھتے ہیں یا کسی اور دوسرے میدان میں جو شہر کے باہر ہو، کشادہ میدان ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نکلے، قلب میں اللہ کا ڈر ہو جس کا اثر جسم کے اوپر دیکھا جائے، چہرے سے عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہو، چال ڈھال میں تواضع ہو، اور عام دنوں کا لباس آدمی پہلے، زیب و زینت والا لباس نہ ہو، اور فقر و فاقہ کا اظہار کرتا ہوا میدان میں جائے اور وہاں خطبہ، دعا اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ سب سے اچھی شکل ہے۔ جمہور فقہا صلاۃ الاستسقاء
دعا اور خطبے کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز استسقاء کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کافی ہے. لیکن ان کے اصحاب نے ان کی مخالفت کی ہے کہ دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اچھی شکل یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں دعا کی جائے اور جمعہ کی نماز کو استسقاء کی نماز کے قائم مقام سمجھ لیا جائے، کیونکہ جمعہ کے خطبے کے بعد نماز ہوتی ہے. اور اس سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی بارش نہ ہو تو باقاعدہ میدان میں نکلے ان صفات کے ساتھ جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، جس میں کہ بعض صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے خاشیا متخشیا متبذلا متواضعا متضرعا، عاجزی گریہ زاری اور اپنے حاجت اور احتیاج کا اظہار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل میں اللہ کا خوف ہوتا، تواضع کے ساتھ، اور عام اور کام کا لباس پہن کر کے، عادی لباس جس کو عام طریقے سے ہم پہنتے ہیں اس طرح کے لباس میں نکلا جائے. چنانچہ یہ جو شکل ہے خاص نماز کی اور جمعہ کے خطبے میں دعا کر کے جمعہ کی نماز کی، ان دو شکلوں کے تعلق سے صاحب کتاب محدث عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الاحکام میں دو حدیثیں صلاۃ الاستسقاء کے اندر بیان کی. پہلی حدیث عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی آبادی سے باہر نکلے، یستسقی سقی طلب کرنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے نکلے. اب یہ واقعہ کب ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر، آپ یکم رمضان کو نکلے تھے سن 6 ہجری کے اندر، قحط پڑ گیا تھا. چنانچہ جب آپ میدان میں گئے فتوجہ الی القبلہ، تو قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، یدعو دعا کرنے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ دعا کا قبلہ نماز کا قبلہ ہے. قبلتکم احیاء و امواتا، یہ ہماری نماز کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ ہے، اور ہمارے مردوں کا بھی قبلہ ہے کہ ہم قبر میں ان کو قبلہ رخ لٹاتے ہیں. تو دعا کے اصول میں سے، آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ دعا کے لیے. بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کی درخواست کی گئی تو باقاعدہ طریقے سے آپ دوسرے رخ پر تھے، قبلہ کے رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا سنی. اور یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سائل کی صفت سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے اور آپ نے چادر تحویل کی. یہ چادر آپ نے بدن پہ ڈالی تھی، امام بھی جائے، مقتدی حضرات بھی لے کر کے جائے چادر یا تولیہ، اور اس کو بدن کے اوپر ڈالے. اب یہ دیکھیے ہم نے ایک تولیہ لی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ تولیہ ہمارے پاس، یہ تولیہ ہم نے یہ چادر رکھی ہوئی ہے، داہنے ہاتھ سے بائیں طرف کے حصے کو پکڑ لیا اور بائیں طرف سے داہنے طرف کے حصے کو پکڑ لیا الٹی سمت میں، اور اس کے بعد اس کو ایسے گھما کر کے لیا. تو داہنے ہاتھ سے ہم نے پکڑا تھا بائیں کندھے کے اوپر کی چادر کو، اور بائیں ہاتھ سے پکڑا تھا داہنے طرف کو، اور اس کو پیچھے سے گھما کے لے آئے تو داہنی طرف کا حصہ بائیں طرف چلا گیا، بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف چلا گیا. اس کو کہتے ہیں تحویل رضا. اور یہ کیا جاتا ہے تفاعلاً، نیک فعل کے طور پر کہ اللہ ہم نے اپنی حالت بدل دی ہے، ہم معصیت سے توبہ کرتے ہیں، تیری نافرمانی سے تیری طاعت کی طرف لوٹتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ ہماری حالت کو بدل دے کہ جذب اور قحط کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اللہ اس کو سیرابی سے تبدیل کر دے اور قحط سالی کو لے جا اور بارش برسا. یہ تفاعلاً ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یعجبنی التفاعل، یعجبنی الفعل، فعل مجھے پسند ہے، تشاؤم نحوست،
یہ ناپسندیدہ چیز. تطیر، تیرا، بدشگونی لینا، یہ شرک ہے. لیکن نیک فعل کے طور پر کہ اللہ ہم نے اپنی حالت پلٹی ہے، میں تائب ہوتا ہوں، تو میری حالت کو پلٹ، خوش سالی کو دور فرما. پھر آپ نے جب دعا فرمائی، تحویل رضا کیا. بہتر ہے کہ آدمی جب قبلہ رخ ہو تو تحویل رضا کر لے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جہر فیہما بالقراءۃ، ان دونوں رکعت کے اندر آپ نے جہری قرات کیا. معلوم یہ ہوا کہ دن کی نماز تو اصل میں سری ہوتی ہے، لیکن جس نماز کے لیے جماعت مطلوب ہے اس کے لیے قرات بھی جہری مسنون ہے. جیسے صلاۃ العیدین، صلاۃ الکسوف، یہ ہمارے صلاۃ الاستسقاء، یہ نمازیں جن کے لیے جماعت مطلوب ہے ان نمازوں میں جہری قرات مسنون ہے. جہر فیہما بالقراءۃ، متفق علیہ روایت ہے، واضح ہے کہ جہر فیہما بالقراءۃ. اور نماز کیسی پڑھی؟ ترمذی میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مصلی کی طرف، مصلی عید کی طرف، بارش طلبی کے لیے، اور آپ نے صلی رکعتین کا صلاۃ العید، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی عید کی نماز کی طرح، یعنی تکبیرات زوائد کے ساتھ. جیسے عید میں ہم 7 تکبیریں پہلے کہتے ہیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہتے ہیں، سجدے سے اٹھنے والی تکبیر کے علاوہ 5 رکعت، ویسے ہی کیا. اور اس کے بعد خطبہ دیا. لیکن اس میں ہے کہ تم لوگوں کی اس خطبے کی طرح نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ جس خطیب کو پر وہ نقد کر رہے ہیں، یا تو وہ خطبے میں غیر مناسب باتیں کہہ رہا تھا، موقع اور مناسبت سے جو خطاب ہونا چاہیے، لوگوں کو توبہ استغفار کی تلقین کرنی چاہیے، معصیت سے گریز کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، لوگوں کے مظالم کو واپس کر دینے کی تلقین کرنی چاہیے، ظلم اور زیادتی سے باز رہنے کی تلقین کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں نہ کر کے ایک عام سی باتیں کر رہا ہے، جبکہ موقع اور مناسبت سے خطیب کو اپنا بیان دینا چاہیے. یا ممکن ہے کہ بہت لمبا خطبہ دیا ہوگا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے ناک بھون چڑھایا اور کہا کہ لم یختم خطبتکم ہذہ، تمہاری اس خطبے کی طریقے سے خطبہ نہیں دیا. خطبے کی نفی نہیں کر رہے، جس طریقے پر امام خطبہ دے رہا تھا اس طریقے کی نفی کیا. تو بہرحال خطبہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، جس کے اندر توبہ استغفار کی اہمیت بتائی جائے، گناہوں کی سنگینی بتائی جائے. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور دوسری روایت میں ہے ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی طرح نماز پڑھی ہے اور خطبہ بھی دیا ہے. اب یہ خطبہ پہلے ہونا چاہیے، دعا پہلے ہونی چاہیے، نماز بعد میں ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ صاحب نماز پہلے پڑھ لی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے، اور خطبہ کے اختتام پر منبر پر ہی قبلہ رخ ہو کر کے چادر پلٹی جائے، تحویل کی جائے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کی جائے. دونوں طرح کی روایت آئی، دونوں طرح کی روایت آئی. کبھی یہ ہے کہ آپ نے خطبہ پہلے دیا ہے، دعا استغفار پہلے کیا، اس کے بعد نماز پڑھی ہے. بعض روایت میں کہ پہلے آپ نے نماز پڑھا پھر خطبہ دیا اور دعا پڑھی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دونوں قول ہے، اور ایک قول اور بھی ہے کہ امام کی مرضی پر چھوڑ دیجیے، جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ جس طریقے سے چاہے نماز پڑھا سکتا ہے. گویا خطبہ بھی پہلے دیا جا سکتا اور نماز بھی پہلے پڑھی جا سکتی ہے. لیکن عید کی طریقے سے نماز پڑھنے کی جو مشابہت بتائی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے. اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک ہی خطبہ، اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد منبر پڑھی، قبلہ رخ ہو جائے، خطیب ہو جائے، یعنی جب تک خطاب کر رہا ہے قوم کی طرف متوجہ ہو، اس کے بعد جب دعا کرنے کا ارادہ کرے تو قبلہ رخ ہو جائے، تحویل رضا کرے، چادر کے جلتے طرف پلٹے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لگی دعا. ایک تو اس لیے کہ صاحب نماز عید کی جیسی مشابہت ہے، دوسرے اس لیے کہ ہم نکلے ہیں صلاۃ الاستسقاء کے، مقصد ہے صلاۃ، تو جو جس مقصد کے لیے نکلے پہلے اس کو ادا کریں، تاکہ خطبے کے درمیان اگر دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ اور بارش ہوتی ہے تو تحقیق کہ ہم جس غرض سے نکلے تو وہ غرض ہم نے پوری کر دی. لیکن اگر خطبہ دے رہے تھے اور اسی درمیان میں بارش شروع ہو گئی تو افراتفری بچے گی، لوگ بھاگنے لگیں گے اور نماز نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے جمہور اہل علم نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے، اور خطبے کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ قبلہ رخ ہو کر کے
ممبر سے ہی تحویل رضا کی جائے اور دعا کی جائے۔ اب یہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے اور رفع بلیغ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رفع بلیغ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی۔ تو بغل کی سفیدی کا مطلب یہ نہیں کہ جسم جو آپ کا جس رنگت کا تھا اس سے کوئی الگ رنگ بغل کا تھا، عام طریقے سے جسم کے جس حصے پر دھوپ پڑتی ہے یا ہوائیں لگتی ہے تو رنگ اس کا دوسرا ہوتا ہے، اور جو حصہ بدن کا چھپا ہوا ہوتا ہے جس پر دھوپ نہیں پڑتی، حرارت نہیں پڑتی ہے اور ہوا سے وہ حصہ نہیں وہ ڈھکا رہتا ہے، تو نسبتاً وہ عام چمڑے کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ صاف اور وائٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ مسئلہ تھا کہ صاحب بغل کی سفیدی تھی، تو رفع بلیغ کیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہاتھ پلٹ کر کے کرنا چاہیے کہ پشت کلائی اوپر ہونی چاہیے اور یہ جو اندرونی ہتھیلی ہے وہ نیچے زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک فال کے طور پر ہے کہ اللہ ہم نے اپنی حالت پلٹ دی، اور اس سے ایک تھیوری یہ نکالی گئی کہ صاحب جب طلب اگر کسی چیز کی ہو تو اندرونی ہتھیلی کو اپنے چہرے کی طرف رکھو، اور اگر رفع وبا کے لیے ہو تو پشت ہتھیلی کو اپنی طرف رکھو اور جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے وہ زمین کی طرف رہے، یعنی اس طریقے سے ہاتھ اوپر کو اٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، کہ رفع بلیغ جو ایسے کیا آپ نے تو پشت کلائی لگ رہا تھا کہ آپ کی طرف ہے یا وہ آسمان کی طرف ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع بلا ہے، یقیناً قحط بلا ہے جو رفع ہے اس کے اٹھا لینے کی ہم دعا کر رہے ہیں، تو وہی تو یہ بھی بارش طلب بھی تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا، اللہم اغثنا، اللہ بارش برسا، اپنے بندوں پر رحم فرما، تو طلب بھی تو ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب وہ ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پشت کلائی اوپر کو دکھتی ہے یہ آسمان کی طرف ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے عام دعا کے اندر ہوتی ہے، طلب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو چلیے صاحب یہ طریقہ ہوا۔ اب جو خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس کا ذکر لاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قدر طویل حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ من باب کان نحو ذلك القضاء، ایک شخص، اور دوسری روایت میں کہ وہ دیہاتی تھا، دیہاتی جو بادیہ میں رہتا ہو، جس کے پاس علم کم ہوتا ہے، ثقافت جس کی کم ہوتی ہے عام طریقے سے، تو ایک شخص جو بادیہ نشی تھا وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، اور جب المسجد بولا جائے تو مدینے کے اندر المسجد سے مراد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخلت المسجد اگر کوئی مدینے میں کہے، یا صلیت فی المسجد یا فی مسجد المدینہ تو مسجد نبی مراد ہوگی، یا صرف المسجد مدینہ میں کہیں گے تو مسجد نبی مراد ہوگی، ورنہ مسجد قباء، مسجد غمامہ، مسجد القبلتین، مسجد فلاں، مسجد فلاں، اس طریقے سے نسبت کرنی پڑے گی۔ اگر کہ این صلیت فی المدینہ، صلیت فی المسجد تو مراد ہے مسجد نبی۔ تو ایک شخص داخل ہوا مسجد نبی میں جمعہ کے دن، من بابن، اس دروازے سے جو دارالقضا کی جانب تھی۔ دارالقضا سے مراد تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ججمنٹ ہاؤس یا کورٹ جدھر فیصلہ ہوتا ہے، نہیں، دارالقضا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکان تھا، جس دروازے سے یہ داخل ہوا اسی دروازے کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مکان تھا جو ان کے انتقال کے بعد ان کے قرضوں کی ادائیگی میں وہ بیچا گیا تھا۔ دارالقضا قضاء الدیون، قرضوں کی ادائیگی میں حضرت عمر کا جس طرف مکان بکا تھا اس طرف جو دروازہ ہے، آج کل وہ باب الرحمہ کی طرف ہے، پچھم طرف، مسجد نبوی سے پچھم طرف، قبلہ تو دکن ہے، تو داہنے ہاتھ میں جب امام دکن کھڑا ہوتا ہے تو داہنے ہاتھ میں جو پچھم کی طرف اور تھوڑا اتر کی طرف کر کے جو دروازہ ہے، جو جس کو کہتے ہیں باب الرحمہ آج کل کی اصطلاح میں، تو اسی طرف سے وہ آدمی داخل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ مسجد کے اندر تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں دائیں بائیں بہت زیادہ التفات نہیں کیا کرتے تھے، سیدھے کھڑے ہوتے تھے، صرف گردن ہلکی ہلتی تھی دائیں بائیں، لیکن ایک دم مکمل داہنی طرف ہو گئے، مکمل بائیں طرف ہو گئے، جیسے کہ بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، اور ہاتھ کی تشہیر کرتے ہیں، پوری طریقے سے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، سیدھا ایک دم اسٹریٹ دیکھتے اور خطبہ دیتے تھے۔ لہذا وہ شخص جو داہنی طرف سے داخل ہوا اور آپ خطبہ دے رہے تھے اتر کی رخ پر، اور لوگ آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ مدینے والے کا قبلہ تک ہے،
تو وہ جو پچھم کی طرف سے آ رہا تھا تو آپ نے نہیں دیکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص آنے کے بعد پھر کئی سفروں کو کاٹتا ہوا، تکلف اور تکلیف سے گزرتا ہوا آپ کے سامنے ممبر کے سامنے آ کھڑا ہوا تھوڑے فاصلے کے اوپر، کہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور وہ اپنی بات کر سکے. چنانچہ وہ بالمقابل آپ کے چہرے کے سیدھے میں سامنے آ کر کے وہ شخص کھڑا ہوا. کہتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، وہ شخص مسجد میں داخل ہوا اس دروازے سے جو دارالقضاء کی طرف تھا، یا کہہ لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مکان کی طرف تھا جو مکان ان کے قرضے کی ادائیگی میں بیچا گیا تھا. ذرا حال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ قیامت خطبہ دینا چاہیے، یہی سنت ہے، الا ایک آدمی خطیب معذور ہو تو وہ بیٹھ کے خطبہ دے اور دو خطبہ کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے. کچھ دیر کے لیے، یعنی عام طریقہ سے جو خطیب قیامت خطبہ دیتا ہے اور تھوڑا بیٹھتا ہے اس کے مقابلے قدر ذرا لمبا بیٹھے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہی فصل ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قیام واجب ہے، لیکن آج یہ قول یہ ہے کہ سنت. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، چنانچہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، یعنی آپ کے سامنے آ کر کے وہ کھڑا ہو گیا آپ کے قبلے کی طرف سے. جس طرف آپ کا رخ تھا آپ کے رخ کے سامنے آ کے وہ شخص کھڑا ہو گیا. ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ تعالی یغیثنا. کہا اے اللہ کے رسول، ہلکت الاموال، اموال ہلاک ہو گئی اور راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا کر دی کہ وہ ہمیں سیراب کرے. ہلکت الاموال، اموال سے مراد یہاں پر انعام، چوپائے، ان کو پانی نہیں مل رہا ہے، گھاس نہیں مل رہی، قحط سالی کی وجہ سے تمام گھاسیں جل گئی اور پانی نہیں، اور اونٹ دبلے ہو گئے، لہٰذا لوگ سفر پہ نکل نہیں رہے، کمزور اونٹ کو لے کر کے لمبے سفر پر نکل نہیں رہے. مبادہ اونٹ کو پیاس لگے گی تو کہاں لے جا کر پلائیں گے، بھوک لگے گی تو چارہ کہاں سے کھائے گا، اس لیے لوگوں نے آنا جانا بند کر رکھا ہے، راستے مسدود ایک طرح سے ہو گئے اور مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے. یہ صورتحال کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. لیکن کسی بھی شخص سے کوئی شکایت کرنا یا صورتحال بتلانا میرے سر میں آج بہت درد رہا، آج کا دن بڑا سخت رہا. اظہار حقیقت کے طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس شکایت کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر سے ناراضگی مقصود نہیں ہونی چاہیے. قضاء و قدر پر یہ اگر اعتراض پیش نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حضور شکایت نہ ہو، تو پھر صرف اظہار حقیقت کے لیے صورت حال یا صورت واقعہ کے اظہار کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مال مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے مسدود ہو گئے، اللہ سے دعا فرما دیجیے، ادعوا اللہ یغیثنا. کچھ لوگوں نے کہا ادعوا اللہ یغیثنا، امر کا جواب ہے، تو جواب امر جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، لیکن یہ جواب امر نہیں ہے. دعا کر دیجیے، اللہ سے دعا کر دیجیے. کیا دعا کر دیجیے؟ وہ ہے یغیثنا، کہ وہ ہم کو سیراب کرے، ہمارے لیے بارش کو نفع بخش بنائے. قال، راوی کہتے ہیں انس بن مالک کہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شخص کی طلب سن کر کے اور گزارش سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا. معلوم یہ ہوا کہ خطبے کے دوران کوئی شخص امام کے سامنے آ کر کھڑا ہو کے کوئی بات کہہ سکتا ہے جو ضروری ہو اور جس میں عام لوگوں کی مصلحت. یہ بات جمعہ کے بعد میں بھی ہم نے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا دیا، اور بخاری شریف میں روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ فرفع الناس ایدیہم یا ایدیہم، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اور آپ نے یہ دعا فرمائی وہ یہ تھی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، تکرار کے ساتھ. یہ تکرار الہا کی دلیل ہے، ایک ہی بات کو بار بار کہنا یہ الہا کی دلیل، چمٹ کر مانگنے کی کیفیت ہے کہ اللہ ہم کو سیراب فرما، اللہ ہم کو نفع بخش باری سے سیراب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش باری سے سیراب. اب انس رضی اللہ عنہ آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ دیکھیے، وہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی کرامت
اور آپ کی نبوت کی علامتوں سے ایک علامت کہ آپ مستجاب الدعوت تھی، اتنی جلدی رب العالمین نے آپ کی دعا سنی کہ گویا کہ آپ ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش تیز ہو، جبکہ پورا آسمان صاف شفاف تھا مثل آئینہ کی، کہیں کچھ نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں لا واللہ ما ذرا فی السماء من سحاب ولا قزع، آسمان میں کوئی بدلی نہ تھی، ولا قزع، پتلی بدلی ہلکی بدلی کا بھی کوئی ٹکڑا کہیں نہیں تھا۔ موٹی گاڑھی جو بدلی ہوتی ہے، کالی جو برسنے والی ہوتی ہے، اس کو تو چھوڑو، سفید قسم کی جو ہلکی بدلی ہوتی ہے، جو دھنے ہوئے روئی کے مانند، دھنی ہوئی روئی کے مانند چلتی رہتی ہے بدلی، اس طرح کی بھی نہیں تھی، بالکل آسمان صاف تھا۔ کہتے ہیں ہمارے درمیان اور جبل سلع کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، ایک دم آسمان کو نیچے سے لے کر کے اوپر تک ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی بدلی نہیں۔ قال کہتے ہیں کہ فطلعت من ورائہ، جبل سلع کے پیچھے سے، اسی پچھم اور اتر کونے کی طرف ایک پہاڑ ہے مدینے میں، مسجد نبی سے قریب، کہا کہ وہاں سے دیکھا کہ ایک بدلی نکلی، مثل ترس، جو ڈھال کے مانی تھی، لوہے کی جو ڈھال ہوتی ہے جس کو جنگجو مقاتل لڑنے والا ہاتھ میں پہن لیتا ہے اور جس سے تلوار کی وار کو روکتا ہے، اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے ڈھال ہوتی ہے لوہے کی، تو اسی طریقے سے وہ گول دائرہ نما ایک چھوٹا سا بدلی کا ٹکڑا نمودار ہوا جبل سلع کے پیچھے سے۔ فلما توسط السماء، وہ جب بدلی یا بدلی کا چھوٹا سا ٹکڑا جب بیچ آسمان میں آیا تو انتشر، وہ بدلی پھیل گئی، ثم امطرت، پھر وہ اللہ کی طرف سے برس گئی۔ قال انس کہتے فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتا، ہم نے ایک ہفتے تک قسم اللہ کی سورج نہیں دیکھا، سب سے مراد ایک ہفتہ یعنی اگلے سنیچر تک، جمعہ کے بعد پہلا دن جو ہے سنیچر، اس سے لے کر کے ایک ہفتہ، ہفتے کو بولنے کے لیے کہتے ہیں سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزور قوما ماشین اور راکبا کل سبت، ہر ہفتے جاتے تھے یا ہر سنیچر کے دن جاتے تھے، تو ہر سنیچر کا دن کہتے تھے، ہر ایک ہفتہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ سبت کا لفظ استعمال کرتے رہے ہوں گے لوگ یہودیوں کے یہاں، چونکہ سبت کی اہمیت تھی، وہ لوگ سبت ہفتے کے لیے لفظ اسبوع کی جگہ پر سبت بولتے رہیں گے، تو شاید اس سے وہ متاثر رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو مکمل ایک ہفتے تک گویا کہ وہ بارش جمعہ سے جو چلی تھی وہ جمعہ تک ہو سکی۔ لا الہ الا اللہ۔ قال ثم دخل رجل، کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص داخل ہوا اسی دروازے سے جس دروازے سے پچھلے ہفتے داخل ہونے والا داخل ہوا تھا۔ اب یہ وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا، اللہ علم۔ قرین قیاس یہ ہے کہ وہی شخص رہا ہوگا، اس کی صراحت نہیں ہے، این کان کوئی بھی رہا ہو، وہ رہا ہو یا کوئی دوسرا بندہ رہا ہو، اسی دروازے سے جو دارالقضا کی طرف سے آ رہا تھا مسجد کے اندر، اس سے داخل ہوا اگلے جمعہ میں۔ ورسول اللہ قائم یخطب الناس، پوزیشن وہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، پھر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اموال ہلاک ہو گئے، یعنی مال مویشی ہلاک ہو گئے، اب ان کی چراگاہیں ڈوب گئی، اب یہ چڑھیں گے کہاں، اور راستے پانی سے پٹ گئے، اب راستہ دکھ نہیں رہا ہے کہ کدھر جائیں، راستے پر چلیں گے کہ یا نیچے گڑھے میں اتریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو راستے میں پانی بڑھ گیا ہے، چراگاہوں میں پانی بڑھ گیا ہے، تو اب اس طریقے سے جب جانوروں کو کئی دن تک چراگاہ میں چرنے کے لیے گھاس نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ مر جائیں گے بھوکے۔ کل گھاس نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، آج پانی کی کثرت کی وجہ سے چراگاہ ڈوب جانے کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، اور راستے مسدود ہو گئے ہیں کہ لوگ راستہ چل نہیں پا رہے ہیں، راستہ زیر آب ہو گیا ہے۔ فدعوا اللہ یمسکھا عنا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یمسکھا عنا، کہ بارش کو ہم سے روک لیں۔ تو جس طریقے سے بارش طلبی کی دعا کی جا سکتی ہے، اگر کثرت باران کی وجہ سے اگر نقصان ہو رہا ہو تو بارش کی ٹلنے کی بھی اور رکنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھایا ممبر سے اور آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، یعنی مدینہ کے اوپر نہ برسے۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اللہ آکام پر، ان کی جمع ٹیلوں پر، اور جو اونچی زمین ہوتی ہے جس کو ٹیلا کہتے ہیں، اور ضراب کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ، بہت ایک لمبا پہاڑ ہوتا ہے، ایک سے چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے، اور ٹیلا جو ہوتا ہے عام زمین سے جو اونچی جگہ ہوتی ہے اس کو ٹیلا کہتے ہیں۔
وہ بطون الاودیہ، اور اسی طریقے سے وادیوں کے اندر، جو پہاڑ کے نیچے جو دامن ہوتا ہے وادی، اس کے اندر، وہ منابت الشجر، اور جہاں جنگل میں گھاس وغیرہ اگتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں پہاڑوں پر، جہاں جہاں لوگ اپنی جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان تمام جگہوں پر بارش برسا۔ یہ دعا کرنی تھی کہ ماشاء اللہ ابھی ممبر سے اور مسجد سے لوگ نکلے نہیں تھے کہ دھوپ نکل گئی، دھوپ نکل گئی، ایک ہفتے سے مسلسل دن رات ہونے والی بارش یکلخت رک گئی، اور لوگ دھوپ میں اپنے گھروں کو پہنچے۔ مسجد سے جب نکلے تو بدلی مدینے کی چاروں طرف تھی، اور بیچ میں مدینہ کھل گیا تھا، کل اکلی جیسے تاج ہوتا ہے نا، کہ آگے سے ایسے ہوتا ہے اور پیچھے سے پکڑے ہوا ہوتا ہے سر کو، اور بیچ کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مدینہ کھلا ہوا ہے اور بدلی چاروں طرف ہے۔ اللہم حوالینا، ہمارے چاروں طرف مدینے کے وضاحتی علاقے کے اندر، جنگلات میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں برسا، مدینہ کو کھولتے، تاکہ لوگ طلب معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اور لوگوں کا موومنٹ شروع، نقل و حرکت لوگوں کی شروع۔ الحمدللہ تو بدلی چھٹ گئی، اور ہم لوگ دھوپ کے اندر نکلے مسجد سے اور اپنے گھر کو پہنچے۔ حضرت انس کے شاگرد شریک نے ان سے پوچھا، شریک بن عبداللہ نے، کہ کیا یہ وہی شخص تھا جو پہلے ہفتے آیا تھا، وہی دوسرے ہفتے آیا تھا؟ تو حضرت انس نے کہا لا نہیں معلوم، کہہ نہیں سکتے ہیں، کنفرم نہیں ہے، یا کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہی آدمی، بہرحال وہی آدمی رہا ہو یا کوئی دوسرا آدمی رہا۔ قال لا ادری، زیراب کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو، آکام حکم کی جگہ ہے ٹیلا، جو اونچی جگہ، بطون الاودیہ وادی کا نشبی علاقہ، منابت الشجر جہاں درخت اگتے ہیں، گھاس پھوس اور گھاس پودے اگتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قدر طویل حدیث تھی، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر آدمی خطبے کے اندر بھی استسقاء کی دعا کر سکتا ہے، اور رفع ید کے ساتھ کرے، اور دعاؤں کے اوپر آمین کہے، اور لوگ بھی دعا کرے، اور سیدھے ہاتھ کرے، یعنی باطن کف کو اپنی طرف رکھے، رفع بلیغ کرے، اور الہا کی جزاری کے ساتھ دعا کرے، لیکن دعا میں، اختتام دعا پر چہرے پر ہاتھ نہ ملے۔ نماز کے اندر تو کر رہی نہیں ہے قنوت وتر میں، نماز کے باہر بھی جب بھی کبھی دعا کرنی ہو تو دعا کریں، اور اس کے بعد بغیر چہرے پر ہاتھ ملے ہوئے گرا لے، کیونکہ جو حدیث چہرے پر ملنے کے سلسلے کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف جدا۔ اس سے بدعت دعا میں اہل علم نے شمار کیا ہے چہرے کو ملنے کو، یا چہرے پر ہاتھ پھیرنے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں استسقاء کی دعا کی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مقامی زورا پر بھی آپ نکلے ہیں، اور حضرت زید بن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی کی روایت جو پہلی ہم نے پڑھی تھی، کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نکلے، مصلی پر نکلے، اور وہاں آپ نے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، خطبہ دیا اور دعا کی۔ وباللہ توفیق۔ یہ باب تو ہمارا استسقاء کا ہو گیا۔ اب سامنے ہمارے صلاۃ الخوف ہے، اس میں بھی 3 حدیثیں ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ خوف کی نماز کا بیان۔ خوف کا مطلب جب آدمی قتال میں ہو، میدان قتال میں ہو، قتال اور جہاد کے میدان میں ہو، اور گھمسان کی جنگ چل رہی ہو، تو نماز بھی ہونی چاہیے کہ وہ قضا نہ ہو، اور حراست بھی ہونی چاہیے، پہرے داری بھی ہونی چاہیے کہ دشمن حملہ آور نہ ہو، ان کو روکا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ تو ایسے وقت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اے نبی جب آپ ہوں اور صلاۃ الخوف پڑھنے کی نوبت آئے تو لوگوں کو 2 گروہ میں کیجیے، ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں ہو، ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور ہتھیار لے کے نماز، ہتھیار چھوڑ کے لے، تاکہ اگر ضرورت پڑے گی تو نماز میں بھی اللہ بول دیں گے، اور نماز پڑھے، اور اس کے بعد یہ جماعت جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسری جماعت آئے جس نے نہیں پڑھا ہے وہ اب آپ کے ساتھ۔ تو اجمالی طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ 2 گروپ کرنا ہے، ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں ہوگا اور ایک آپ کے ساتھ۔ اسی کی کیفیت اور تفصیل حدیث کے اندر آئے گی۔ اس سے جو بات معلوم ہوئی کہ نماز میں صلاۃ الخوف کے اندر بہت سارا عام نمازوں سے ہٹ کر کے معاملہ ہوگا، 1 رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں گے،
ابھی نماز ہی میں ہے، وہ نیت ہے نماز ہی کے اندر ہے، وہ ابھی نماز مکمل ان کی ہوئی نہیں، جا کے تلوار لیں گے اور جنگ کر رہے ہوں گے، بلا ضرورت شدیدہ گفتگو نہ کریں، یہ سمجھ کے کہ ابھی ہم نماز میں، یہاں تک کہ دوسرا گروپ آئے اور وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہ جائے پہلے گروپ کو بھیجے کہ جاؤ تم اپنی دوسری رکعت پڑھ کے آ جاؤ، پھر دوسری جماعت آئے وہ پڑھ کے جائے، تفصیل ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی صلاۃ الخوف کا ذکر ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ صلاۃ خوف کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، اذا كنت فیہم، حالانکہ نبی کے جو خطاب ہے وہ امت کو بھی خطاب، تخصیص کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب بھی جنگ ہو، جب بھی جہاد ہو، جب بھی قتال ہو، اور فوجی ہمارے اگر میدان جہاد اور میدان قتال میں ہیں اور خوف و دہشت کی فضا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے اگر ہم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو ہم اپنی آبادی میں خوف کی حالت میں حضر میں بھی کیسے نماز پڑھیں گے؟ کثرت تو ہوگی نہیں، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت ہی ہوگی۔ تو کچھ لوگ پہرے داری میں ہوں، کچھ لوگ نماز میں ہوں، اور اگر سفر میں ہے تو خوف کی بھی نماز ہوگی اور قصر بھی ہوگی، رباعی نمازیں سنائی بن جائیں گی، 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ہو جائیں گی۔ بہرحال تو یہاں جو حدیث ہے دی انہوں نے پیش کی ہے 3 حدیث، جس میں 2 حدیث کا مضمون تو ایک ہی طرح ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، اور ایک حدیث کا مضمون الگ ہے۔ میں حدیث کو پڑھنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو روایت آئے گی آپ کے ساتھ لفظ کے ساتھ پڑھیں گے ہم، لیکن پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ جو ساحت القتال ہے، میدان قتال ہے، اور جس طرف ہمارے دشمن ہیں ہمارے مقابلے میں، یا تو وہ ہمارے قبلے کی سمت میں یا غیر قبلے کی طرف، جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہیں وہ، تو اس کی کیفیت الگ ہے جو آخری حدیث ہے ہماری اس میں۔ لیکن قبلہ مثال کے طور پر ہمارا پورب ہے، ہماری پشت کی طرف، ہم ادھر جو ابھی رخ کیے ہوئے ہیں وہ پچھم رخ کیے ہوئے ہیں، پورب طرف ہمارا قبلہ ہے، پشت کی طرف قبلہ ہے، اور دشمن ہمارا مخالف سمت میں۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لشکر کو 2 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، اتنی تعداد دشمن کے مقابلے میں چھوڑیے جو ان کو روک سکے اور ان سے نبرد آزما ہو، ایسا نہیں کہ اس کو روکنے میں اور ڈیفنس کرنے میں ناکام رہ جائے اور پھر وہ پورا کا پورا لشکر مسلمانوں کو کاٹتا ہوا نمازیوں پر ٹوٹ پڑے پیچھے سے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری تعداد جو ہو، کافی تعداد جو دشمنوں کو روکنے میں مناسب ہو، اتنی تعداد کو دشمن کے مقابلے میں رکھی اور اس کے بعد یہاں نماز پڑھی۔ اور یہ جو ہے امام 1 رکعت پڑھائے، چلیے ایک جماعت آگے، مثال کے طور پر 3 صف 4 صف، اگر ہمارے پاس 2000 ہے تو 1000 کو ادھر چھوڑا، 1000 کو لے لیا، اب اس کے ساتھ نماز نے پڑھی، 1 رکعت نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے امام دوسری رکعت کے لیے اٹھا، یہ لوگ چلیں گے، علاجی اختیار کر لینا، لیکن ہے نماز میں، نیت یہ کہ ہم نماز میں۔ اس کے بعد دوسرا گروپ آیا، اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی 1 رکعت، امام سجدے کے بعد تحیات میں بیٹھا۔ اب یہاں پر دو کیفیت، یا تو یہ گروپ بھی چلا جائے 1 رکعت کے لیے، 1 رکعت کے بعد پہلے گروپ کو بھیج کہ وہ اپنی 1 رکعت نماز مسبوق کی طرح پڑھ لے، امام نے تحیات کے بعد سلام پھیر دیا، پہلا گروپ آ کر کے اپنے اپنے طور پر 1 رکعت نماز پڑھ کے گیا، اس کے بعد اس نے دوسرے گروپ کو بھیجا، وہ بھی آیا چلا گیا۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ پہلا گروپ آیا 1 رکعت امام کے ساتھ نماز پڑھ کر کے، جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا یہ چلے گئے دشمن کے مقابلے میں۔ دوسرا گروپ آیا، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، اور امام نے تحیات و درود پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد جو سلام پھیر دیا، تو مسبوق کی طریقے سے دوسرے گروپ نے کنٹینیوسلی دوسری رکعت اپنی ادا کر لی۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ہے دوسرا جو گروپ آیا ہے اس کی دونوں رکعت لگاتار ہوئی۔ یہ امام ابو حنیفہ اس شکل کو پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آئی ہے یہ تفصیل کہ دوسری جماعت نے رکعت پوری کر لی اور اس چلے گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے عام نمازوں کے کہ دوسری جماعت کو دونوں رکعتیں لگاتار مل گئی۔ البتہ پہلی جو جماعت آئی تھی جو 1 رکعت پڑھ کے گئی تھی وہ آ کے مکمل کر، جبکہ جمہور کہتے کہ نہیں، دونوں بالتوالی نماز پڑھیں گے۔ 1 رکعت پڑھ کر کے ایک گروپ چلا گیا ہے، دوسرا گروپ آیا، اس نے امام کو دوسری رکعت میں پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی چلا جائے، یا امام کو تحیات میں چھوڑ دے اور یہ چلے جائے، امام اپنا سلام پھیر لے،
पहली जमात को भेज के कि जाके तुम कजा करके आओ, एक रकत मसबूक की तरह पूरी करके आओ, फिर हम आएंगे। जैसे बारी बारी एक रकत पढ़ा था, वैसे ही बारी बारी एक रकत कजा कर। अब देखिए यहाँ हदीस है आपके साथ, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, कहते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अय्याम, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ अय्याम में, यौम की जमा है अय्याम, मुराद गज़वात, गज़वे को, क़िताल को, वाक़या को, जंगी वाक़ये को यौम भी कहते हैं। तो अपने बाज़ अय्याम में यानी बाज़ गज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलातुल खौफ पढ़ाई। तो कैसे पढ़ाया? फ़क़ामत ताइफ़तुम मअहू, एक जमात आपके साथ खड़ी हुई, व ताइफ़तुम बिइज़ाइल अदू, और दूसरी जमात दुश्मन के मुकाबले में रही। फसल्ला बिल्लज़ीना मअहू, जो जमात आपके साथ थी आपने उसको एक रकअत पढ़ाया, सुम्मा ज़हबू, ये लोग एक रकअत पढ़ के चले गए, इमाम दूसरी रकअत में खड़ा है। वजाल आखरून, दूसरे लोग जो दुश्मन के मुकाबले में थे वो अब आए, फसल्ला बिहिम रका, इमाम ने इनको भी एक रकअत नमाज पढ़ाई, ठीक है। वक़ज़ती ताइफ़तानी रकअतन रकअतन, और दोनों जमात ने एक एक रकअत अपना पूरा कर, अपनी एक एक रकअत दोनों जमात ने पढ़ लिया। अब जमहूर ये कहते हैं कि ये भी इमाम को तहियात में बैठा छोड़ के चले जाएं, एक ही रकअत पढ़ के, पहली जमात आवेगी जिसने एक रकअत पहली रकअत पढ़ी थी वो दूसरी पढ़ ले अपना, जब ये चले जाए तो फिर दूसरी रकअत में शामिल होने वाला ग्रुप आए और वो अपने अपने तौर पर पढ़े, ये जमहूर कहते हैं। लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से डिफर होते हैं, कहते हैं कि नहीं, दूसरी जमात दूसरी रकअत लगातार कर लेगी, हाँ ये मुकम्मल करके जाएगी तो पहली जमात आएगी और वो अपने अपने तौर पर दूसरी रकअत की मसबूक के तरीका से उसकी अदायगी करेगी। अब ये जो सलातुल खौफ का तरीका है ना, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 6-7 तरीके इसके आए, और बाज़ अहले इल्म ने, अल्लामा इब्न हज़्म ज़ाहिरी वगैरह ने तो कहा है कि साहब 14 तरीके, किसी ने और इससे भी ज्यादा कहा है। तो जो जो थोड़ी थोड़ी जो इख्तिलाफी शक्ल आई है उस सब शक्ल को लोगों ने अलग अलग मुस्तकिल शक्ल काउंट कर लिया है, इसलिए इतनी शक्लें बनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद जंगी मौकों पर नमाज पढ़ी। बहरहाल जो हदीसें भी सही है वो किसी भी तरीके पर आदमी नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। बस औलवियत का इख्तिलाफ है कि अफजल तरीका क्या है। तो हनफिया के नजदीक जब दुश्मन किबला के मुखालिफ सिमत में हो तो 2 ग्रोह किया जाए, पहले ग्रोह को एक रकअत इमाम पढ़ा दे और वो ग्रोह दूसरी रकअत मुकम्मल किए बगैर चला जाए, दूसरा ग्रोह आए जो इमाम के साथ दूसरी रकअत पढ़ ले और इमाम जब सलाम फेर दे तो मसबूक की तरह ये मुकम्मल कर ले, फिर ये जाए फारिग होकर के और पहली जमात को भेजें, वो अपने अपने तौर पर पढ़े। जबकि जमहूर कहते हैं कि नहीं, दोनों एक एक रकअत पढ़ के चले जाए और फिर जैसे जैसे जिन्होंने एक रकअत पढ़ा था वो दूसरी पढ़ ले, फिर वो जाकर के दूसरे ग्रुप को भेजे कि अब तुम जाके कज़ा। ये एक शक्ल। अब दूसरी शक्ल यहां देखिए, यजीद इब्न रूमान से रवायत है, वो साले बिन खव्वात बिन जुबैर से रवायत करते हैं, और साले बिन खव्वात अपने बाप से रवायत करते हैं उस शख्स से, यानी खव्वात बिन जुबैर रवायत करते हैं उस शख्स से जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलातो ज़ाती रिक़ा सलातुल खौफ पढ़ी थी, और वो है सहल बिन अबी हथमा, बड़ी हा से सहल बिन अबी हथमा। इन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सलात ग़ज़वे ज़ातिल रिक़ा पढ़ाई, सलातुल खौफ, ये पहली नमाज थी। सलातुल खौफ जो पहली मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, ये ग़ज़वे ज़ातिल रिक़ा में पढ़ी। ग़ज़वे खंदक में कई नमाजें आपकी क़ज़ा हो गई थी, और खास करके असर की नमाज के क़ज़ा होने का बड़ा शदीद गम रहा आपको, और आपने मुशरिकीन पर दुआ फरमाई कि अल्लाह उनके घरों को, उनकी क़ब्रों को जहन्नम की आग से भर दे कि इन्होंने हमको नमाजों से मशगूल किया, खासकर सलाते वुस्ता असर की नमाज। उस वक्त तक सलातुल खौफ की आयत नहीं उतरी, और ग़ज़वे खंदक सही कौल के मुताबिक शव्वाल सन 5 हिजरी के अंदर हुई, तो उस वक्त तक सलातुल खौफ की आयत नहीं उतरी। सलातुल खौफ की आयत कब उतरी है? सन 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने, रबीउल अव्वल के, सन 7 रबीउल अव्वल के अंदर ये वाक़या हुआ ग़ज़वे ज़ाती रिक़ा। और ग़ज़वे खैबर हुआ था मुहर्रम सन 7 में। तो ग़ज़वे खैबर के बाद जो ग़ज़वा हुआ है ग़ज़वे ज़ाती रिक़ा, गतफान के कबाइल से जंग की थी आपने, नज्द के इलाके में, कसीम वगैरह का जो इलाका है उस इलाके के अंदर कबाइल, बनी गतफान के कबाइल से आपने जंग लड़ी थी। हालांकि जंग हुई नहीं, दुश्मन बिल मुकाबिल सामने खड़े हुए, जंग हुई नहीं, लेकिन अंदेशा था कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो। तो पहली जंग थी ग़ज़वे ज़ाती रिक़ा, जिसके अंदर
عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروپ میں لوگوں کو بانٹا تھا اور صلاۃ الخوف پڑھی تھی. تو یہ صلاۃ ذات الرقاع ہے. رقاع اس لیے کہتے ہیں رقاع کی جمع ہے. وہ پاؤں لوگوں کے زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے پاؤں کے اوپر چمڑا یا کپڑے کی پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ چلنے میں جو دشواری ہو رہی تھی اس میں قدر راحت ملے, اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. تو یہ پہلی جنگ ہے صلاۃ الخوف کے اعتبار سے کہ اس میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی. سمجھ لیجیے نا کہ وہ ربیع الاول سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے بعد ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں ہے, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ جب غزوہ خندق سن 5 میں ہوئی ہے شوال میں, تو پھر غزوہ ذات الرقاع کے اندر اگر آپ نے صلاۃ الخوف پڑھا ہے تو بدرجہ اولا آپ کو صلاۃ الخوف غزوہ احزاب میں پڑھ لینا چاہیے, اور کئی وقتوں کی نمازوں کو ٹالنا نہیں چاہیے. تو اس وقت تک صحیح یہ ہے کہ مشروعیت صلاۃ الخوف کی نہیں ہوئی. سن 7 ہجری میں ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے غزوہ ذات الرقاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ صف لگایا اور دوسری جماعت جو تھی وہ دشمن کے وجہ وجہ دشمن کے بالمقابل تھی, چہرے کے سامنے تھے, دشمن کو روکے دی. فصلی بالذین معه, جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی. ثم ثبت قائما, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, دوسری رکعت اللہ کھڑے رہے. وَأَتِمُّوا لِأَنفُسِهِمْ, اور یہ جو لوگ تھے جن کو ایک رکعت آپ نے پڑھائی تھی آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ اپنے طور پر انہوں نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, تحیات کیا, نماز پڑھ کے چلے گئے. امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں کھڑے, اور ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت لگاتار مکمل کر لی فراغت. اس کے بعد دوسرا گروپ آیا, اس نے امام کو دوسری رکعت پایا, تب تک کے لیے امام اس کا انتظار کرنا. ابھی اس میں قرأت کرے جی میں یا ذکر و اذکار کرے تسبیح کرے اس کی کچھ وضاحت نہیں. دوسری جماعت جب آئی, یہ گئے دونوں رکعت مکمل کر کے, پہلا گروپ گیا ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک رکعت اپنے طور پر. دوسرا گروپ آیا فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت, جو رکعت ایک باقی تھی آپ نے ان کو پڑھائی. ثم ثبت جالسا, پھر آپ تحیات میں بیٹھے رہے. وَأَتِمُّوا لِأَنفُسِهِمْ, اور سجدے کے بعد جیسے ہی تحیات میں بیٹھے آپ, یہ دوسرا گروپ جس نے ایک رکعت دوسری والی پائی تھی اس نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی, اور آپ تحیات میں ان کا انتظار کر رہے. جب انہوں نے دوسری رکعت پڑھ لی تب اس کے بعد تحیات میں بیٹھے, اور تحیات درود کے بعد امام کے ساتھ امام نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے سلام پھیرا. گویا پہلے گروپ کو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ نصیب ہوئی, تو دوسری جماعت کو امام کے ساتھ سلام نصیب ہوا. عدل و انصاف دیکھیے اسلام کی کہ جنگی حالات میں بھی کتنا بڑا زبردست عدل و انصاف کیا گیا ہے. غرضے کے دونوں گروپ نے, یہ 2 گروپ باری باری سے آیا, دونوں گروپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی, ایک رکعت اپنے طور پر ادا کر لی, اس کی بھی دونوں رکعت کنٹینیو ہو گئی. دوسرا گروپ آیا, اس نے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ رکعت پڑھی ایک رکعت, اور امام جو تحیات میں بیٹھا تھا یہ اٹھے اور اپنے طور پر انہوں نے دوسری رکعت مکمل کی, اور پھر تحیات ہوئے ساتھ ہوئے امام کی اور ساتھ سلام پھیرا. اس طریقے سے یہ کیفیت ہے. ماشاء اللہ یہ جو کیفیت ہے اس کو امام مالک نے, امام شافعی نے اور امام احمد نے اس کو افضل قرار دیا ہے طالب الخوات والی اس روایت, کہ اس میں دونوں کی نماز جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہے. بس صرف ایک فرق یہی ہوتا ہے کہ پہلی جماعت امام سے پہلے سلام پھیر رہی ہے اور دوسری جماعت امام اس کا انتظار کر رہا ہے تحیات میں اور اپنے طور پر یہ نماز پڑھی تھی. یہ جو تھوڑی سی مخالفتیں ہو رہی ہیں اقتدا کی, یہ نماز کی اصلاح اور درستگی کے لیے اور خوف اور جنگ کی حالات کی وجہ سے اسلام نے اس کو درست قرار دیا. تو چلیے یہ روایت بھی آپ نے دیکھا, یہ بھی بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے. اور ایک تیسری جو روایت یہاں پر اس باب کے اندر لائے ہیں ماشاءاللہ, اس کا تعلق اس صورت سے ہے جس میں دشمن ہمارا قبلے کی رخ پر, جس طرف ہم پورے لوگ ہیں ماشاءاللہ, 2000 کا ہمارا لشکر ہے یا 20,000 کا مثال کے طور پر ہے, اور دشمن ہمارا سامنے ہے فاصلے پر. اب ہم یہاں نماز پڑھا, ایسی کیفیت ہوئی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکلے, ظہر کی نماز تو آپ نے پڑھ لی, دشمنوں نے کہا ہم لوگ تو چپ گئے, کاش کی جب یہ سجدے میں گئے تھے تو اس غفلت کے وقت کا فائدہ اٹھا کر کے یک بارگی ہم آپ پر ٹوٹ پڑتے, اور اس طریقے سے ہم آپ کو کاٹ دیتے مسلمانوں کو. بس اثر کی نماز میں وہ آیت اتر گئی کہ نبی جب آپ ہوں تو اس طریقے سے لوگوں کو 2 گروپ کر دیں. تو دشمن چوکنا تھے, لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بدل گئی تھی. آپ نے یہاں بھی عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا کہ پہلے 10 مثال کے طور پر اگر 20 صف ہے نمازی تو امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اگلی جو 10 صف ہے وہ سجدہ کرے گی. قیام تو سب لوگ ساتھ کریں, رکوع بھی ساتھ کریں, سب ہتھیار بھی لیے ہوئے ہیں,
اور نظر بھی بنائے ہوئے ہیں دشمن کی طرف, اور اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کیا. امام اور اس کے پیچھے کی جو مثال کے طور پر 10 صف ہے, مثال دے رہے ہیں, انہوں نے سجدہ کیا. اور یہ جو پیچھے کی 10 صفیں یہ کھڑی ہوئی انتظار کری دشمن کی طرف تلوار لیے ہوئی. اور جب وہ امام اگلی صفوں کو 7 سجدے کر کے فارغ ہو کے دوسری رکعت میں چلا گیا, اٹھ گیا, تو اب یہ لوگ جو پیچھے انتظار میں تھے انہوں نے اپنے طور پر 2 سجدے کر دیے. اور جب 2 سجدہ کرنے کے بعد یہ اٹھ گئے تو چلو بھائی اگلی جو 10 صفیں تھی وہ پیچھے آؤ, پیچھے پلٹو, پیچھے الٹے پاؤں آؤ, اور یہ پچھلی صفیں تھی وہ اب دوسری رکعت میں آگے آئے گی, تاکہ اب یہ لوگ امام کے ساتھ سجدے میں جائیں گے. ادھر حساب. تو اب اس طریقے سے پھر قیام ساتھ کیا, رکوع ساتھ کیا, سجدے میں آپ گئے, اور وہ 10 صفیں گئی جو پہلی رکعت میں پہرے داری کر رہی تھی, ان کے ساتھ آپ نے سجدہ کر لیا. جب سجدہ کر کے بیٹھ گئے تب پھر وہ پچھلی 10 صف جو پہلی رکعت میں آپ کے ساتھ سجدے میں تھی وہ اب اپنے طور پر سجدہ کر رہی ہے, اور پھر سب تحیات میں بیٹھے, اس کے بعد سلام پھیرا. یہ کیفیت ہے. یہ جب دشمن سامنے ہو تو یہ سب سے اچھی کیفیت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ صلاۃ خوف میں حاضر تھا. ہم نے 2 صف لگائی, یعنی 2 گروپ ہوا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا, یعنی قبلے ہی کی سمت میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی, ہم سب نے تکبیر کہی, پھر آپ نے رکوع کیا, ہم سب نے رکوع کیا, پھر آپ نے سر اٹھایا, ہم سب نے رکوع سے سر اٹھایا, پھر سجدے میں آپ جھکے, اور وہ سب جو آپ سے لگتے تھی اگلی صف وہ جھکی, اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مکمل کیا اور دوسری رکعت کے لیے اٹھے, آپ اور آپ کے ساتھ سجدہ کرنے والی صف, تو جو پیچھے لوگ تھے وہ انہوں نے سجدہ کر لیا. اور سجدہ کر کے بعد جب وہ اٹھے تو پھر اب آگے والے پیچھے آئے, پیچھے والے آگے گئے. تقدم الصف المؤخر, پیچھے جو صف تھی وہ آگے گئی, اور اگلی جو صف تھی پہلی رکعت میں وہ پیچھے آئی. پھر اسی طریقے سے قیام ساتھ ہوا, رکوع ساتھ ہوا, رکوع کے بعد سر اٹھایا ساتھ سب لوگوں نے, پھر اس کے بعد سجدے میں آپ جھکے, اور وہ صف جو آپ سے قریب تھی, جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی, وہ اب دوسری رکعت میں آگے ہو چکی. پھر جب وہ صف کر کے آپ پیچھے صف والے کھڑے ہیں, جب آپ نے اس طریقے سے سجدہ مکمل کیا تو پھر پچھلی صف نے سجدہ کیا, اور اس طریقے سے سب نے سجدہ کیا. پھر تحیات پڑھا, صبح صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, اور صلی اللہ جمیعا, اور ہم سب نے سلام پھیرا. تو اس طریقے سے دونوں کو ایک ایک رکعت میں امام کے ساتھ سجدہ نصیب ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہی کیفیت ہے. حراست پہرے داری کا کام بھی ہونا چاہیے, جیسے تمہارے وہ بڑا حکم ہے اس کے مطابق کرو. پوری حدیث مسلم کے اندر آئی ہے, اور امام بخاری نے جابر کی حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے, اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی تھی, اور یہ کہ انہوں نے یعنی حضرت جابر نے خوف کی نماز پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی الغزوہ السابعہ, سن 7 ہجری میں جو غزوہ ہوا تھا, غزوہ ذات الرقاع, سمجھا کہ, تو وہاں بھی جابر نماز پڑھنے والوں میں سے تھے, لیکن وہاں تو قبلہ کے مخالف سمت میں تھا, اور یہاں دشمن سامنے والی سمت میں تھا. تو یہ دوسرے سفر کا ایک واقعہ ہے. ممکن ہے کہ مقام عثمان میں جو مکہ سے قریب ہے, مدینہ اور مکے کے راستے میں, وہاں ایک جنگ ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے صلاۃ الخوف پڑھا تھا. کئی مواقع پر آپ نے پڑھا ہے. تو اس طریقے سے دشمن جب غیر قبلہ کی طرف ہو تو 2 کیفیت ہم نے پڑھی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے حوالے سے, اور ایک روایت صالح بن خوات کی, کہ دونوں نے ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت لگاتار مکمل کر. اور یہ تیسری رکعت حضرت جابر کی ہے کہ جب امام بالمقابل ہو, دشمن بالمقابل ہو, تو سب لوگ رکوع کریں گے, اور سجدے میں اگلی صف جائے گی, اب پھر وہی اگلی صف پیچھے آئے گی دوسری رکعت میں, پیچھے صف اگلی بھی جائے گی. اور بھی طریقے ہیں نماز کے, اور بھی طریقہ ہے. مثلا حضرت جابر ہی سے غالب روایت ہے اس میں مسلم میں کہ صاحب دونوں رکعت کو, دونوں جماعتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھایا. تو اس طریقہ سے ایک کے ساتھ آپ نے فرض ادا کی, اور دوسرے میں آپ متنفل رہے, اور جماعت جو آپ کے پیچھے تھی وہ فرض پڑھنے والی تھی. متنفل کے پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی اقتدا ہو سکتی ہے, جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے, اور قوم کی امامت کرتے تھے. تو حضرت معاذ کی نماز نفل ہوتی تھی, قوم کی فرض ہوتی تھی. اور بعض روایتیں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے صلاۃ الحضر 4 رکعت فرض کیا ہے. صلاۃ السفر میں کم سے کم فرض رکعت 2 ہے, کہ 2 سے کم نماز نہیں ہے. اور صلاۃ الخوف اگر 2 سال کی جنگ ہو تو 1 بھی ہے. تو کچھ لوگ تو 1 کے قائل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ 1 رکعت ہے, لیکن سب کوئی اپنے اپنے طور پر دوسری رکعت پڑھ لے گا. امام کی تو 2 ہوگی, ان لوگوں
जमात से एक एक रकत पढ़ेगा, अपने तौर पर एक एक रकत मुकम्मल करेगा। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, सलातुल खौफ एक रकत भी मशरूत है। तो अगर जंगी हालात हो, शदीद जंगी हालात हो और बारी बारी आने का मौका ना हो, तो एक रकत पर भी इक्तफा किया जा सकता है। इंशाअल्लाह यही राज कौल है। इमाम की 2 रकत होगी, उन लोगों की एक रकत होगी। तो इस तरीके से कई कैफियत है, किसी भी सही कैफियत के साथ अगर नमाज पढ़ ली जाए खौफ की तो सही होगी। एक बात सिर्फ ये कहना चाहते थे, आप सलातुल जनाइज आ रहा है, इसके बाद ये था कि साहब जुमा की नमाज के बाद हमारे मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने सलातुल कुसूफ जिक्र किया, क्योंकि जुमा की नमाज दिन की नमाज है और वो जोहर की नमाज से के पैटर्न से अलग है। 4 रकत की या 2 रकत है, और वहाँ सिर्री क़िरात होती है, जुमा में जहरी क़िरात होती है, उससे पहले जो खुतबा होता है। तो ये नमाज जो है जुमा की आम नमाजों से, जोहर की नमाज से डिफर है। तो इसी तरीके से सलातुल कुसूफ है कि उसमें हर रकत 2 रकत पढ़ी जाती है। 2 रकत में हर रकत में 2 क़याम 2 रुकू के साथ पढ़ते जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो भी नमाज चुके तरीक़ा नमाज के आम तरीके से हट के है, तो इसलिए बहुत मुनासिब था। बीच में इस्तिस्क़ा की नमाज ले आए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, वो नमाज तो 2 रकत ईद के तरीका से है। और उसके बाद ये सलातुल खौफ लेकर के आए, जो बिल्कुल बहुत हद तक आम नमाजों से मुख्तलिफ हो रही है। तो मुनासिब ये था, अहले इल्म ने लिखा कि मुनासिब ये था तरतीब में कि सलातुल कुसूफ के बाद इसको लेकर के आते सलातुल खौफ को, उसके बाद सलातुल इस्तिस्क़ा लाते। और इमाम बुखारी ने तो बहुत अच्छी तरतीब की है कि किताबुल जुमा के बाद किताबुल खौफ सलातुल खौफ जिक्र किया, क्योंकि जुमा की नमाज जैसे मुख्तलिफ होती है जोहर से, उसी तरीके से ये हमारी सलातुल खौफ जो फर्ज नमाज है, क्योंकि जुमा भी फर्ज, सलातुल खौफ भी हमारी फर्ज नमाज है, 5 वक्त की नमाज हम इस तरीके से खौफ की पढ़ सकते हैं। तो फर्ज नमाज जुमा से के मुताबिक से की जा सकती है। इमाम बुखारी ने यही किया है, और इसी पैटर्न को हाफिज अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने बुलुगुल मराम में इख्तियार किया है कि जुमा के बाद खौफ नहीं करता है। तो अगर ये होता तो और बहुत अच्छी बात होती कि फर्ज नमाज जुमा की मुख्तलिफ है जोहर से, इसी तरीके से सलातुल खौफ दूसरी फर्ज नमाजों से मुख्तलिफ है। और नहीं तो कम से कम सलातुल कुसूफ के बाद ले आते तो ज्यादा मुनासिब था, सलातुल इस्तिस्क़ा को बाद में लेकर के आते। बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सलातुल जुमा भी पढ़ा, सलातुल कुसूफ भी पढ़ा, सलातुल ईदैन भी पढ़ा, सलातुल कुसूफ भी पढ़ा, सलातुल इस्तिस्क़ा भी पढ़ा, और अब सलातुल खौफ भी पढ़ लिया है। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक। देखिए, इससे एक बात तो जरूर समझ में आई कि इतनी सारी मुखालफतों के बावजूद भी जो सलातुल खौफ में होती है, किबले से इन्हिराफ होता है और अमल कसीर होता है, इस सब के बावजूद भी जमात नहीं छोड़ी। इससे आप समझ लीजिए कि इस्लाम में जमात से नमाज करने की कितनी बड़ी अहमियत है। अगर कहीं तरह की जमात जायज होती तो ये मौका बहुत मुनासिब था। इससे जमात से नमाज की अदायगी का वजूब बतौर अतम साबित हुआ। और ये पहले भी सलातुल जमा के हुक्म में हमने बयान किया था, मुनासिब समझा कि अब आपसे फिर दोबारा आपको बता दें कि जमात की इतनी बड़ी अहमियत है कि खौफ की नमाज भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को बाजमात अदा करने का हुक्म दिया कि एक जमात को दुश्मन के मुकाबले रखिए, एक जमात को लेकर पढ़िए, फिर ये जाए वो आए जो आपके साथ दूसरी रकत में शरीक हो। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। शेख, पहला सवाल है शेख, अस्सलामु अलैकुम शेख, क्या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा से दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना सही सनद से साबित है? अगर सही सनद से साबित है तो फिर इसका क्या हुक्म है? किसी सही सनद से किसी के अमल से साबित नहीं है, और किसी का अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मरफू हदीस जो इस सिलसिले में आई है वो ज़ईफ है। इमाम अबू दाऊद ने लिखा है कि सबसे सही सनद की सबसे अच्छी सनद मैंने जिक्र की है चेहरे पर हाथ मलने की, और वो भी ज़ईफ। तो समझ सकते हैं कि उसके अलावा जो दूसरी सनदें होंगी वो कितनी ज़ईफ। इससे मरफू हदीस इस बाब में नहीं। और हाफिज इब्न हजर ने उसी हदीस को जो अबू दाऊद में है चेहरे पर हाथ मलने की रवायत, उसको उन्होंने हसन कहा है। ये हाफिज अल्लामा इब्न हजर का वहम है। दूसरा सवाल है शेख, पहले ज़माने से आज के ज़माने की जंग की सूरत बहुत बदल गई, तो नमाज फिर भी सेम तरीके की होगी क्या? होता ही है ना, खौफ की हालत है, मुसलसल बमबारी हो रही है। तो जो हमारा फौजी दस्ता है वो दुश्मन के मुकाबले में निपट रहा है, राडार पर है, मुतय्यन है, और फिर वो बंदूक चला रहे हैं, गोले बारूद चला रहे हैं। और जो दूसरे कुछ लोग हैं सिविलियंस, वो भी अपने बच्चों की हिफाजत में कुछ है, और कुछ ये है कि शायद नमाज पढ़ रहे हैं अपने वक्त बजमात। तो हजर में है, अपने शहर में है, तो 4-4 रकत पढ़ेंगे। अब उसकी कैफियत होगी कि इमाम 2 रकत पढ़ाएगा, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग जो आएंगे वो 2 रकत में आएंगे। बहरहाल जो भी शक्ल
نماز کی مشروعیت باقی ہے. جب جیسی ضرورت ہوگی اس طریقے پر ہم نے 2 طریقہ پڑھ لیا ہے, اس کے مطابق یا اور بھی جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے جو طریقہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا وہ ہم کریں. اگلا سوال ہے شیخ, مقید تکبیر اور مطلق تکبیر کیا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر تو تکبیر ہی ہے, بس مطلق کا مطلب یہ کہ وہ کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے, ہر وقت پڑھتے ہیں, جاتے آتے, گھر میں سوتے جاگتے, سڑک پہ چلتے, دکان میں بیٹھتے ہوئے. اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ صاف فرض نمازوں کے بعد. تو یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک مطلق تکبیر تو ہے, اور 9 تاریخ سے 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر ایڈ ہو جاتی ہے. کہ چلتے پھرتے تو کر ہی رہے تھے آپ بغیر کسی وقت جگہ کی تعین کے, اب ایک تعین کا بھی حصہ جڑ گیا اس میں کہ صاحب آپ فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک مطلق تکبیر, اور 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک مطلق و مقید ضرور. مطلق وہ ہے جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہ ہو, مقید وہ ہے جو خاص وقت کے ساتھ ہو, یعنی فرض نمازوں کے بعد. جی پہلے جی اللہ سوال ہے شیخ, پہلا گروپ جب ایک رکعت پڑھ کے جب جائے گا تو سلام پھیرے گا یا نہیں؟ نہیں پڑے گا, ایسے جائے گا, وہ آلریڈی نماز میں ہے. وہ جس رخ پر بھی ہے وہ سمجھے کہ ہم نماز میں, ابھی ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی, اس لیے بلا ضرورت شدیدہ آپس میں بات نہ کرے, خاموش رہے اور تلوار بازی کرتا رہے, دشمنوں کو روکتا رہے, یہاں تک کہ دوسرا گروپ آئے اس کو اشارہ کر دے کہ جاؤ. اب وہ آ کر کے جب نماز پڑھ کر کے جائے تب پھر وہ اشارہ کرے کہ تم آپ جاؤ, تو یہ لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے طور پر نماز پڑھیں. جی دور حاضر میں بارش کو روکنے کی دعا کون کرے گا؟ وہی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. امام مسجد کو کہیے جمعہ کے دن, یا امام مسجد کو کہیے کسی بھی وقت, یا ہر رات بھی انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگ کے ساتھ امام کسی مقام پہ نکل کے بھی یا نماز کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے. اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والضراب والاودیہ وبطون الاودیہ ومنابت الشجر, جو جملے آپ نے پڑھے ہیں کتاب میں ہوگا آپ کے. اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر, باغات میں, پہاڑوں پر, جنگلوں میں برسا, سمندروں میں برسا, تیروں پر برسا, ہماری آبادی میں نہ برسا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. بارک اللہ فیک. وہی آپ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون